کسی بھی بات کو پڑھانے کے چکر میں نا زیادہ پڑھا دیں, زیادہ مل جائے, تھوڑا سا ہو لیکن اس پہ زیادہ کام ہو, زیادہ سوچ بچار ہو, اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے. یعنی یہ کتاب محض اقبالیات کو متعارف کرانے کی کوشش نہیں ہے, یہ شاعری کو بھی سکھانے کی کوشش ہے, اور شاعری کی فہم کی حد تک نہیں, شاعری کرنے کی کوشش کہ شاعری میں اور آپ بھی شاعری کی کوشش کر سکتے ہیں, میں اور آپ بھی کوئی نظم اور کوئی شعر کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھا شعر کسی اچھے شاعر کا سلیقے سے پڑھیں تو آپ کو یعنی آپ کو اور سننے والوں کو لطف آئے گا سمجھنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حلقہ اردو کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. آج ہماری نشست میں ایک تو ارشاد ہادی صاحب ہیں, ہمیشہ کی طرح. ارشاد ہادی صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے وقت نکالا اس نشست کے لیے. اور پچھلی کچھ نشستوں میں ہم اقبال کے کلام کے حوالے سے بالخصوص بات کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ اور گفتگو کچھ اور موضوعات پر بھی آ جاتی ہے. اور آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم اور انتہائی عزیز مہمان موجود ہیں, ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کا حصہ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب میرا اقبال کے مصنف ہیں زبیر حسین شیخ صاحب. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ زبیر بھائی, آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. زبیر بھائی کا مختصر سا تعارف. زبیر بھائی پچھلے 27 سال سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں, مختلف کتابوں کے مصنف ہیں, مختلف مضامین تدریس کے حوالے سے ٹیچرز کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں میں ورکشاپس کرا چکے ہیں. ان کے ساتھ مستقل ایک انٹریکشن رہتا ہے. ان کی تربیت کے حوالے سے اسکولوں کے ساتھ مختلف اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے رہے ہیں. اسلامیات کا شعبہ ہو یا جغرافیہ کا مضمون ہو یا اردو ہو یا شاعری ہو, اور اردو شاعری اور قرآن فہمی بھی خاص طور پر بہت سارے مضامین ہیں زبیر بھائی کے. ویسے ERDC کی دین ہے, ERDC میں تو یہ سارا کام کرنا پڑا ہے. بالکل. تو زبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج موقع دیا ہے کہ میں بھی کچھ جو ہے وہ اظہار خیال کر سکوں. اقبالیات کی شاعری پر بات ہو رہی ہے آپ نے جیسے کہ بتایا, اور اس میں بچوں کی شاعری پر جو ہے سلسلہ چل نکلا ہے, اور اس میں آپ کو خیال آیا کہ میرا اقبال کا جو ہے تعارف بھی ہو. تو شکریہ. آج ایک مرتبہ پھر موقع ملے گا کہ ہم اقبالیات اور آپ ہمارے پاس آج میرا اقبال کی کتابیں لے کر بھی آئیں. انفیکٹ ہادی صاحب, زبیر بھائی اپنے ساتھ میرا اقبال کی وہ جلد لے کر آئے ہیں جو پہلی اشاعت میں جو کتابوں کا سیٹ تاریخی دستاویز. جی, آج سے 21 سال پہلے یہ کتابیں پبلش ہوئی تھیں. ہم اس پہ بات کریں گے تھوڑی دیر میں, اس طرف آتے ہیں ابھی. اور ہادی صاحب آپ بھی اگر زبیر بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہیں گفتگو کے اندر, تھوڑا سا ویسی غیر رسمی سا معاملہ جیسا رہتا ہے. میں سوچ رہا تھا ابھی آتے ہوئے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اور ویسے بھی دنیا میں بچوں کے ساتھ نظموں کے ذریعے امائیں بچپن سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آ رہی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے اندر بھی مختلف نظمیں بچے خود بھی بنا لیتے تھے, اور والدائیں بھی مختلف کاموں کے لیے کہ بھئی آؤ روٹی کھا لو, روٹی کھا لو, میٹھی روٹی کھا لو, اس طرح کی نظمیں کریٹ ہوتی رہتی تھیں. اور اب جو ہے وہ آج کا ترقی یافتہ دور ہے, تو بیبی شارک آ گئی ہے ایک نظم. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے بیبی شارک؟ بیبی شارک ٹو 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 سنی آپ نے؟ نہیں, آپ سنا دیں. میں ابھی تو نہیں سنا رہا, سناتے رہیے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. خیر چلیں, یہ بھی ایک نظم ہے, بچے انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال سے. یہاں ضمناً مجھے ایک بات یاد آ گئی, آپ نے بالکل درست توجہ دلائی ہے, اور یہ آپ کے زمانے کے نہیں اور بہت پہلے چلے جائیے تو اقبال کے زمانے میں خود اقبال نے بھی اسی طرح کی نظمیں پنجابی میں بنائی ہیں. اقبال جو شاعر بنے ہیں, اچھا, تو ان کی جو شاعری سے متعلق جو بات آتی ہے کہ اقبال نے شاعری کیسے شروع کی, تو لوگ تو تاریخی طور پر شہادت دیتے کہ 16 سال کی عمر میں اقبال کسی مشاعرے میں شریک ہوئے اور ان کی کوئی شعر مشہور ہو گیا. لیکن نہیں, وہ اس زمانے کے ماخذ میں یہ بات لکھی ہے کہ اقبال جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ان کی چچی تھیں یا ان کے والد کے بڑے بھائی کی بیگم چچی, تو وہ تو جو تائی, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے پنجابی میں شعر بنا لیا کرتے تھے. اقبال نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے ان معنوں میں. تو وہ انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں بس نہیں, ماحول ایسا تھا اس وقت بر صغیر کے اندر کہ وہاں پر جو ہے وہ شعر کی زبان میں کمیونیکیشن جاری تھی, ابلاغ جاری تھا. وہ اطراف اور محلے کی جو ہے وہ مطلب
ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اردو زبان ہمارے اطراف کی زبان ہے، ماحول کی زبان ہے، ماحول کے اندر وہ شاعری کی زبان تھی. تو اس طرح جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ شعر جو ہے ان کا ورود ہو رہا تھا. اچھا، بچوں کے ساتھ خاص طور پہ شاعری میں ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ یا اپنے بچے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، جو بھی کام ہو رہے ہوں، کھانا کھلا رہے ہوں، سلا رہے ہوں، سونے کے اوپر بھی لوریاں ہوتی تھیں. جی جی جی. اور وہ فلموں کے اندر بھی آئیں، چندہ ماما دور کے، اور یہ والی جو ساری شاعری تھی. تو اس کے لیے بڑا وقت تھا اماؤں کے پاس اس وقت. آج کے دور میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، وہ لگا دیتی ہیں موبائل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کیسٹ کے اوپر، اور وہ خود اپنے من پسند کی جو نغمے، گانے، ڈرامے وغیرہ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب پر اپنے بچوں کے لیے الگ ہے پیکیج اور بڑوں کے لیے اپنے لیے الگ اپنا شروع کر. لیکن یہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ. ہادی صاحب، اگر میں آپ سے یہ ویسی ایک سوال آ گیا کہ بھائی اس کی ضرورت ہے. یقیناً ضرورت تو ہے. ایک تو یہ کہ ماں کی محبت جس انداز سے اس میں شامل ہوتی ہے، گندھی ہوئی، وہ ایک اس تاثر ہے. اور جہاں تک اس میں ایک اخلاقی کہہ لیجیے اور تہذیبی تربیت ہے، وہ یہ کہ زبان کی خوبصورتی اور زبان کی لطافت کا تعارف بچوں سے اس عمر میں ہو جانا کہ بچوں کو ایک مقفع زبان اور مسجع زبان اور یعنی الفاظ کی غنائیت کا ذوق اس عمر میں محسوس ہو جانا. کیونکہ ترنم اور جو اس میں موسیقیت ہے، غنائیت ہے شاعری میں، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس طرح ہم نے کبھی بات کی ہوگی کہ وہ سمجھ میں آنے سے پہلے بھی لطف دیتی ہے. یعنی اگر آپ کو اچھا شعر کسی اچھے شاعر کا سلیقے سے پڑھیں تو آپ کو اور سننے والوں کو لطف آئے گا سمجھنے سے پہلے. ایک خاص سطح کا لطف ہے، اور سمجھنے کے بعد ایک دوسری سطح کا لطف ہوگا جو کہ اس کی معنویت ہوگی. تو بچوں کے لیے ظاہر ہے وہ بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے، اور ایک جمالیاتی الفاظ میں اور آواز میں جمالیاتی حسن پیدا کرنا کہ ایک بہت ہی سپاٹ قسم کے بے ربط جملے بھی کہے جا سکتے ہیں، لیکن الفاظ کو اس طرح پرو کے خاص ترتیب کے ساتھ جو کہ کانوں کو بھلے معلوم ہو، تو وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں بچوں کی ذہنی تربیت اور ذوقی تربیت کہنا چاہیے، وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے یقیناً. مطلب ایک تعلق بھی بہتر ہوتا ہے زبان کے ذریعے، وہ تو الفاظ نئے الفاظ کا ذخیرہ بھی، اور شفقت ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے. صحیح، اور ایک جیسی آوازوں کا بھی. بالکل. اس میں جو ہادی صاحب نے اہم ترین بات کی نا کہ اس کے اندر ایک موسیقیت شامل ہو جاتی ہے. نظم تو جو بحر کا مجموعہ ہے، وہ بحر کے اندر موسیقیت ہے، ردھم ہے، پیٹرنز ہیں. تو یہ انسانی ذہن کی مناسبت اس سے زیادہ ہوتی ہے نا. کوئی چیز پیٹرن کے اندر ہو، کوئی چیز ردھم کے اندر ہو، کوئی چیز موسیقیت کے اندر ہو، تو یہ آپ کو یاد بھی رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو، اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہو رہا، تو اسکولوں کے اندر تو یہ کام اب بھی ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ نرسری رائمز کیا ہیں چھوٹی جماعتوں کے اندر، KG اور نرسری جماعتوں کے اندر جو بچے جو ہے وہ بڑی بڑی نظمیں یاد کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے، میں اپنی بیٹی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2.5 سال اس کی عمر ہے بچی کی، اس زمانے میں جب تھی. تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی وہ جو نظموں کی کتاب، وہ ہم بڑے ذوق و شوق سے ہم پڑھتے تھے. جھولنے ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی. اچھا اب تھوڑی دیر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ان نظموں کی، ان کتابوں کی کیا اہمیت ہے. تو اس کے اندر میں نے دیکھا 60 اشعار پر مشتمل 120 مصروں کی نظم اس 2.5 سال کی بچی کو یاد ہے. کون سی نظم تھی؟ ٹوٹ بٹوٹ نے بکری پالی. ٹوٹ بٹوٹ. ٹوٹ بٹوٹ نے جو بکری پالی، وہ بکری پالی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ نظم چل رہی. تو وہ اپنے 2.5 سال کی عمر کے اندر بچی کی زبان کے اوپر جس طرح کی اس کی لینگویج، اب وہ ٹوٹ بٹوٹ کی بکری کے اندر وہ جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ سب اس کی زبان کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ جو نظمیں ہیں نا، ان کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ والا کام ہے. بنیادی کام تو یہ ہے کہ چاہے ان الفاظ کے معنی آپ کے فہم کے اندر ہوں یا نہ ہوں، ابھی وہ ذخیرہ الفاظ آپ کا جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، ہم اس کو اگر تعلیمی انداز میں اگر ہم بات کریں، اس کی جو ایجوکیشنل ویلیوز کے حوالے سے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، تو وہ یہ ہے کہ جناب یہ آپ کی جو ہے وہ ووکیبلری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پیسیو ووکیبلری ہے.
پیسو وکیبلری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایکٹیو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسو وکیبلری سے مراد کہ جو ذہن میں موجود ہے، ذہن میں موجود ہے، ابھی آپ ایکٹیولی اس کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کو اپنے آپ اس کو اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کر رہے، یا آپ اس کو اپنی رائٹنگ میں استعمال نہیں کر رہے، لیکن سن کر سمجھنے کی حد تک، یا کم از کم جو ہے وہ رٹنے اور یاد رکھنے کی حد تک جو ہے وہ آپ اس کو محفوظ کیے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا کیا کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور تعلیمی تدریس کے جو مراحل ہیں اس کے اندر بچوں کو نظمیں، بچوں کے سامنے نظمیں گانا یا بچوں کو نظمیں سنانا، اس میں کمال یہ کہ اس میں آپ کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نظم کا جو اپنا بحر ہے وہ بحر خود ہی نظم بچوں کو رٹوا لے گی. بچوں کو مزہ آتا ہے، جس چیز میں مزہ آتا ہے بچے سیکھ جاتے ہیں. تو آپ خود ملاحظہ کیجئے گا کہ آپ نظمیں تو یاد کر سکتے ہیں اس طرح، مگر آپ اس طرح کا کوئی پیراگراف جو ہے اس کو رٹنے کے لیے آپ کو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، تاکہ جو ہے وہ آپ ڈیڈیکیٹڈلی اس کے اوپر اتنی محنت صرف کریں اور پھر وہ یاد ہو جائے. بچوں کے ساتھ تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نظم ہم بچوں کو سنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایکشنز کر لیتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ حرکات و سکنات، آواز کا زیر و بم، یہ ساری چیزوں کے ساتھ مل کر اس کا سر تال مل جاتا ہے تو وہ بچے نظمیں یاد کر لیتے ہیں. اس میں یہ یعنی ہم نے یہ کہا کہ اس کی جو تعلیمی، اس کی جو اہمیت ہے، ایجوکیشنل ویلیو ہے، وہ یہ ہے کہ ذخیرہ الفاظ بچے سیکھتے ہیں، اور بچے جو ہیں جیسے ہادی صاحب نے کہا کہ اس کی ایک ذوقی تربیت ہوتی ہے. تو آئندہ آنے والے اسٹیج کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کمپلیکس اور شعری، جس کو ہم کہتے ہیں نا شعری ذخیرہ جو ہے، اس سے اس کو انٹریکٹ ہونے، اس شعری ذخیرے سے اس کی جو ہے وہ مطابقت کے لیے جو ہے نا اس کے گراؤنڈ اس کا بن جاتا ہے، اس کی تیاری ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، حلقہ وہ ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ بچے کے پاس ذخیرہ الفاظ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ایک پیسو وکیبلری بلڈ ہو رہی ہے، اور موسیقی کی وجہ سے اسے وہ چیز یاد بھی ہو رہی ہے. اچھا، موسیقی میں ہم پیٹرن کی بات کر رہے ہیں، ردھم کی بات کر رہے ہیں، جو اس کی ارینجمنٹ ہے اور جو اس کا پیٹرن ہے، جو اس کی ٹیون ہے، اس کی ٹیون ہے، بالکل اس طرح سے وہ چیز یاد بھی ہو رہی ہے. آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں یہ ساری چیز ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. جیسا آپ نے کہا اسکول میں ہو رہا ہے، آپ کی 2.5 سال کی بچی اس ٹائم اسکول جا رہی تھی؟ اس وقت اسکول نہیں تھی، وہ گھر میں تھی نا، گھر میں تھی نا. 60 اشعار والی چیز آپ گھر میں کر رہے تھے، ظاہر ہے اسکول میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. 60 اشعار آپ دیکھیے نا کہ ماں باپ کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں کہ 30 اشعار کی نظم 60 مصرے، 30 اشعار بھی بہت ایک، تو ماں باپ کی ایک خصوصی اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، یعنی ان کے لیے خصوصی وقت نکالنا اس بچی کے لیے، اور اس کے ساتھ خصوصی طور پر اس کے ساتھ نشست کرنا، اور اس نظم کو گانا، اس نظم کے اوپر جو ہے خود بھی جو ہے انجوائے کرنا، بچے کو بھی انجوائے. یہی والی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہادی صاحب نے آپ نے بات کی کہ ایک موبائل جو ہے وہ اماں ابا کے لیے ہے جس پہ وہ اپنے ڈرامے وغیرہ دیکھ رہا ہے، اور ایک موبائل پہ بچے کو لگا دیا، وہ کھانا بھی اسی پہ کھا رہا ہے، اپنے کارٹون نظمیں دیکھتا ہوا. وہ اگر تنگ کر رہا ہے تب بھی اسے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا. موبائل کے نقصانات اپنے ہیں جو بہرحال اس پہ تو ہم گفتگو ابھی نہیں کر رہے، لیکن جو یہ پورا جو پوری ایکٹیویٹی ہے اس کی ایک فیل بھی ہے نا، مطلب ایک میموری ہے، ایک یاد ہے، ایک تعلق کی جو بنیاد پڑ رہی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے بچے کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں آپ نظمیں پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ سلا رہے ہیں، تو کوئی آپ نظم دعا مطلب. اچھا، پھر یہ کہ آپ نے بات کی کہ مادری زبان میں پنجابی میں اقبال نظمیں کہہ رہے تھے، اقبال نے مطلب چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مصرے بنا رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، وہ خود بھی کہہ رہے تھے لیکن وہ سن بھی رہے ہوں گے، ان پٹ آیا ہوگا تو آؤٹ پٹ ہوا ہوگا. اس کو انجوائے گھر والے انجوائے کر رہے تھے. ایکچولی بات یہ تھی نا کہ وہاں پر دیکھیں نا بچے کو کیا کہتے ہیں کہ بچے کو کیا کہتے ہیں اکنالجمنٹ چاہیے، یعنی کوئی اس کو مانے جانے تسلیم کرے. اور ہم ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی بچے تو جو ہے وہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، بچے تو آپ کے توجہ کے طالب ہوتے ہیں. تو بچے اپنی مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے سے بڑوں کی اٹینشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جہاں آپ انہیں اکنالج کرتے ہیں پھر وہ والا کام شروع کر دیتے ہیں. اس میں سلمان صدیقی صاحب کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ بھائی آپ بچوں کو جو لیبل کرتے ہیں نا جس بنیاد پر، بچے پھر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس زمانے میں ایک مجھے یاد پڑتا ہے ایک ٹیچر کا واقعہ. ٹیچر نے کہا کہ اس کی دادی، ایک بچے کی دادی کہتی تھی کہ یہ بچہ کہیں سے بھی چھلانگ مار سکتا ہے. تو ایک دفعہ جو 2 منزلہ مکان سے کود گیا وہ بچہ. یعنی گھروں کے اندر اگر وہ کسی کیا کہتے ہیں کہ ریک سے چھلانگ مار رہا ہے، کسی صوفے سے چھلانگ مار رہا ہے، گھر والوں کے ذہن میں تو صرف یہی بات تھی، لیکن بچے کے ذہن میں تو کچھ اور، سپر مین بننے کا. تو ہم بچوں کو جس لیول پہ جا کے اکنالج کرتے ہیں، جس بات پہ اکنالج کرتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں. بچوں کو تو وہ توجہ چاہیے.
تو وہ زمانے میں اقبال جب یہ کام کر رہے تھے تو اس کے ظاہر گھر کے اندر بھی وہ ماحول ہوگا، تو گھر والے بھی ایکنالج کر رہے تھے، اس پہ ان کو جو ہے وہ داد ملتی ہوگی، اور پھر انہی کے جملے جو ہے وہ دہرا کر سب لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یعنی تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے وہ جملے اقبال نے وہ جو بھی مصرے کا ہے ان مصروں کو جو ہے گھر والے دہرا رہے ہیں اور سب لطف لے رہے ہیں. اقبال 6 سال عمر ہوگی، 7 سال عمر ہوگی، 8 سال عمر ہوگی، اس عمر کے اندر اقبال یہ والا کام کر رہے ہیں. تو دیٹس وائی اس کی بنیاد پر جو ہے یہ ماحول بنا، اور یہ ماحول بنتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لرننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے. اچھا، ہمارے ٹائم پر ہادی صاحب جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بھی سنی ہے، اور بابا بلیک شپ بھی ہوتی تھی، اور بھی پتہ نہیں اسی طرح کی اور نظمیں تھیں، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ تو ہر زمانے میں شاید چلی ہیں. تو یہ نظموں کے اندر کیا زبان کی ورائٹی بھی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے بچے کی، یعنی اس پر تو سارے ریسرچرز جو ہیں وہ متفق ہیں نا کہ بچوں کے جو اس کی کوئی ایک زبان تو ایسی ہوگی نا جو تھنکنگ کی زبان ہوگی. یعنی زبان جو ہے وہ محض ابلاغ کا ذریعہ تو نہیں ہوتی ہے، زبان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا بھی تو ایک میڈیم ہے، ایک ٹول ہے، ایسا ہی ہے نا. تو بچے کی جو اپنی پہلی زبان جو ہوتی ہے یا بچے کی جو اپنی مادری زبان ہوتی ہے وہ محض ابلاغ کی زبان نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی بھی زبان ہوتی ہے. وہ اس کے لیے وہ وسیع تر میدان یا گراؤنڈ جو ہے اس کے لیے تیار کرتی ہے، جس کے اندر یعنی وہ مادری زبان کے اندر بچے کے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ بیج پڑتا ہے. تو اگر آپ اس بیج کو اسپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 2 4 5 زبانوں کا جو ہے تڑکا لگا دیں. ریسرچ اس پر بھی کنونس ہیں کہ بچے کو اگر فطری ماحول کے اندر وہ زبان ملے تو وہ سیکھ سکتا ہے. دیکھیے اگر آپ غیر فطری ماحول پیدا کریں گے تو پرابلم ہوگی. فطری ماحول کے اندر، فطری ماحول کیا، گھر کے اندر اگر کوئی ایک دوسرا فرد دوسری زبان بولنے والا. پاکستان کے اندر چند ایک شہری علاقوں کو چھوڑ کر جو میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی پڑھی، اور بلوچستان کے اندر تو بخاری صاحبہ کی مجھے گفتگو یاد آتی ہے، آئی ڈونٹ نو ان کا پورا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ وہاں پر کوئٹہ شہر کی انہوں نے مثال دی، کوئٹہ شہر کے اندر ہر فرد کی کم از کم 2 یا 3 زبانیں ہیں. تو وہ اردو زبان تو وہ چونکہ قومی رابطے کی زبان ہے، پشتو یا بلوچی یا براہوی، ٹھیک ہے، اور ذرا اس بیلٹ پر آ جائیں تو یا سرائکی، اور تھوڑا سا اور اس طرف آ جائیں تو یا ہند کو یا کوہستانی، اور پھر تھوڑا سا چترال سائڈ پہ چلے جائیں تو یا خوار، اور پھر گلگت بلتستان پہ چلے جائیں تو یا شینا. تو یہ ساری زبانیں، تو یہ بدقسمتی صرف ہم شہریوں کے لیے ہے کہ ہم یہاں صرف ایک زبان تک جو ہے وہ اسٹک ہو کر رہ گئے. لیکن پاکستان بھر کے اندر یہ جو ملٹی لنگوالزم کا جو آپ کا جو ایک بوفے ہے سجا ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ سارا، مگر فطری انداز میں. تو جب وہ بازار میں جاتا ہے تو وہاں اردو بھی چل رہی ہے اور وہاں کوئی مقامی زبان، سندھی زبان، بلوچی زبان چل رہی تو وہ سیکھ لیتا ہے. گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی ماں پشتو ہے تو پشتو سیکھ لیتا ہے. باپ اگر جو ہے کسی اور زبان کا بولنے والا ہے، یہ اگر فطری اس کے کہتے ہیں کہ 7 بیک وقت 7 اور 8 زبانیں بچہ سیکھ سکتا ہے. یہ پرابلم نہیں ہے کہ بچوں کو ہم زیادہ زبانوں کا ایکسپوجر دیں یا نہ دیں، بات یہ کہ ہم کس طرح دے رہے ہیں، فطری طور پر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. تو فطری اگر ایکسپوجر ہوگا تو اس میں کوئی ایک زبان بھی ہو تو بھی کافی، اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ابلاغ کی زبان نہیں ہے بلکہ وہ سوچنے سمجھنے کی بھی زبان ہے. تو آپ پہلے سوچنا سمجھنا تو سکھا دیں، پھر آگے جا کر آپ اس کو جو ہے وہ اور زبانوں کا بھی تڑکا دے دیجیے گا. اس والی بات کے اوپر ہم آئیں گے دوبارہ، لیکن اس پوائنٹ کو اگر میں سوچوں، ہادی صاحب زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لسانی طور پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تنوع ہے، لسانی تنوع ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خیال وہاں پہ پیدا ہونے کی زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ شہری علاقوں میں تو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا. جی جی جی، ہم انہیں بہت جلدی شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے. ان کو بھی شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصل میں وہ بھی بےتاب ہیں بیچارے شہری ہونے کے لیے. یہ المیہ ہے جو وسائل کا مسئلہ ہے، جو ادھر کے مسائل ہیں، جو مروبیت ہے. جیسے میں اگر لندن سے مروب ہوتا ہوں تو ایک دیہاتی شخص لاہور سے اور کراچی سے مروب ہوگا. میرا اقبال کی کتاب ہے، ہم ذکر کر رہے تھے جب ہم پچھلی نشستوں میں کہ اقبال کی بچوں کے حوالے سے بھی جو نظمیں ہیں بانگے درا کے حصہ اول میں، ان میں بھی جو پیغام ہے وہ بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. لیکن ظاہر ہے اقبال نے ایک پہلا مخاطب اپنا بچوں کو رکھا، اور اس میں بھی بڑی حکمت کی اور بڑی دانائی کی باتیں ہیں اور اخلاقی سبق بھی ہیں. ظاہر ہے مطلب مقصدی شاعری ہے، وہ بھی صرف لفاظی نہیں ہے کہ صرف بچوں کو ایک ترنم سے کچھ بولنا سکھا دیا، بلکہ اس میں حکمتیں ہیں، دانائی اور پیغام، بہت پیغامات ہیں، بہت اہم اخلاقی نصیحتیں ہیں.
تو اقبال نے بھی بچپن میں اپنے کوئی اقبال کے زمانے میں بھی کوئی بچوں کے شاعر ہوا کرتے تھے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں صوفی غلام تبسم؟ ہوں گے تو یقیناً اب وہ ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون تھے جن سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن یہ کہ انہیں بچپن میں اردو، فارسی، عربی بہت کم عمر میں مل گئیں بنیادی، تو فارسی میں بہت ذخیرہ تھا ہر قسم کے کلام کا. شیخ سعدی کی جو گلستان بوستان ہے یہ ہمارے ہاں ہے کہ ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی تھی پورے بر صغیر میں، تو وہ اس میں ایک حصہ نظم کا ہے اور ایک نثر کا بھی ہے، حکایتیں ہیں اور پھر منظوم حکایتیں ہیں، تو اس میں بچوں کی وہ تربیت یعنی شاعری کی ہو رہی تھی اس وقت. اقبال کے زمانے میں غالب کی قادر نامہ پڑھائی جا رہی قادر نامہ تھی، پند نامہ. قادر نامہ جو ہے وہ ایک یہ بھی صاحب شاہکار جس کے اندر جو ہے وہ فارسی زبان کی ذخیرہ الفاظ کو غالب نے اردو میں نظم کیا ہے. اچھا، بہت خوبصورت. تو وہ قادر نامہ ایک پوری کتاب ہے، مطلب اس کو بعد میں چھاپا عبدالرؤف فاریق صاحب نے اس کا جو ایڈٹ کیا اور آکسفورڈ سے یہ کتاب چھپی ہے. یہ کتاب ہماری ERDC کی لائبریری میں موجود ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں بچوں کو قادر نامہ جو ہے غالب کا پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، جس میں فارسی زبان کے الفاظ کے طرح یہ غالب نے بچوں کے لیے لکھا، بچوں کے لیے لکھا ہے. اچھا، قادر نامہ اور دوسرا آپ نے کیا؟ پند نامہ. اچھا، نام ایسے کیوں ہے قادر نامہ پند نامہ؟ اصل میں نامہ کے مناسبت سے یا موضوعات سے، یہ جیسے مثال کے شاہ نامہ تھا، شاہ نامہ، تو یہ نامہ سفر نامہ، اس قسم کے الفاظ، یہ نامہ ایک لفظ لگا دیا جاتا تھا مجھے اس کی لاحق کے طور پہ. اور قادر سے مراد کیا؟ قادر اور پند؟ پند تو شاید نصیحت کے معنوں میں ہوتا ہے. اچھا، پند و نصائح. قادر کا بھی کچھ ہوگا ربط جو واضح نہیں ہے ہمارے لیے. جی ہاں ایسی. ویسے آکسفورڈ نے بھی شاعروں کے لیے اردو شعراء جو تھے ان کی سوانح عمری کچھ ایک مختصر انتخاب کلام اور سوانح چھاپی ہیں آکسفورڈ میں، کتابچے چھاپتے ہیں. بالکل، بہت اچھے کتابیں ہیں، وہ منتخبات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. غالب کے آپ کے کہنے پہ مجھے یاد آیا، معذرت، کہ وہ بچوں کے لیے تو وہ ہے، میں نے بھی بہرحال الحمدللہ بچپن میں نہیں تو لڑکپن میں وہ پڑھ لی تھی شوق میں، اور بڑا لطف آیا اسے پڑھ کے. لیکن یہ کہ مجھے ابھی یاد آیا کہ غالب کے دیوان میں بھی بعض اشعار ہیں جس میں وہ انہوں نے وہ جو ہے نا، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، لیتا ہوں مکتب غم دل سے سبق ہنوس، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. اب یہ غالب نے اس شاعرانہ استعمال کی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو فارسی سکھا رہے ہیں کہ رفت کا مطلب ہے گیا اور بود کا مطلب ہے تھا، لیکن یہ کہ لیتا ہوں مکتب غم دل سے سبق ہنوس، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. اب اس کے یعنی اس وقت کی ہم اس وقت موضوع ہمارا نہیں ہے، لیکن اس انداز کی شاعری بچوں کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے معنی کہ یہ اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ غالب نے کیا. اور بہت ردم اس کی موسیقیت تو ظاہر ہے غالب کا فن تھا، بہت رواں زبان ہے. آپ کی نالج میں ہوگا علامہ اقبال نے اس زمانے میں بچوں کے لیے کتابیں بھی لکھی، مرتب کی، یعنی اردو کے لیے کس زمانے میں؟ مطلب اسی یہ بات ہے علامہ اقبال کی 1901 1902 1903 یہ والا جو دور تھا، اس میں جو ہے وہ جو پنجاب یونیورسٹی میں سے وابستہ تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے اردو کی پہلی کتاب یا اس مناسبت سے انہوں نے کوئی 3 یا 4 کتابیں 24-25 سال کے تھے. ہاں، تو انہوں نے مطلب جو ہے وہ اردو سکھانے کی کتابیں ہاں، یعنی ٹیکسٹ بک کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں اردو ٹیکسٹ بک. اور اس میں یقیناً علامہ اقبال جن نظموں سے، جن شعراء سے متاثر ہوں گے ان کی وہ نظمیں بھی شامل کی ہوں گی، تو وہ ہیں 4-5 کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں آج بھی موجود ہیں. اور صرف علامہ اقبال نے بطور تنہا مصنف نہیں، شریک مصنف کے، اس میں ایک اور بھی نام آتا ہے شریک مصنف کے طور پہ، تو یہ 2 یا 3 افراد، 2 افراد نے کم از کم مل کر جو ہے وہ کتابیں مرتب کی. اچھا، یہ تو بڑی نئی نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں آج، جن کا یہ بالکل ذہن میں نہیں تھی. میرا اقبال جو چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے، اسکول کے طلباء کے لیے، 4تھی کلاس سے 8ویں کلاس تک کے طلباء کے لیے، اگر میں یہ عمر سوچوں تو تقریباً 7 سال کی عمر سے لے کر اور 12-13 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے یہ کتابوں کا ایک سلسلہ ہے. جو زبان اگر بچہ چاہے تو وہ
چھوٹی عمر سے بھی پڑھ سکتا ہے, 5-6 سال کی عمر سے بھی پڑھ سکتا ہے, ہاں تقریباً 7-8 سال کی عمر سے لے کر اور تقریباً 13 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے یعنی خاص 8ویں طور جماعت پہ. عموماً یہی ہوتی ہے لیکن ہماری اردو کا معیار آج ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا کوئی کالج جانے والا بھی پڑھنا چاہے, اقبال سے محبت کرتا ہے اور شوق رکھتا ہے, تو یہ کتابیں اس کے لیے بھی اتنی ہی ظاہر ہے کہ جو اس وقت زبان کا حال ہے ہمارا, جو زبان کا حال بھی ہے. اور علامہ اقبال کی شاعری جس قسم کی اس وقت فیس بک کی شاعری چل رہی ہے, تو اس میں تو ان کتابوں کی زیادہ اہمیت ہے کہ کم از کم اوریجنل شاعری کی طرف تو آپ آ جائیں نا. تو جو اقبال سے متعارف نہیں ہوا اور ہر شعر اس کو اقبال کا شعر معلوم ہوتا ہے, تو کم از کم وہ ذوق کی تربیت کہ اقبال کے شعر کی پہچان کیا ہے, کم از کم ان کتابوں سے یہ تو اندازہ ہو سکے گا. تو ان کتابوں کا تھوڑا سا تعارف ذرا میں کرواتا ہوں. یہ بات ہے دراصل 1999 کے اواخر کی یا 2000 کے اوائل کی. میں اور سلمان صدیقی صاحب جس زمانے میں ERDC تو نہیں بنا تھا, مگر ERDC کے غیر رسمی اور غیر شعوری طور پر اس کی بنیاد پڑ رہی تھی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پڑ چکی تھی, بنیاد پڑ رہی تھی. اور وہ کیا وجہ تھی کہ وہ اسی طرح کا, جس طرح پاک ٹی ہاؤس مشہور ہے شعراء کی بیٹھک کے لیے, اور وہاں پر شعراء جو ہے وہ اپنی شاعری پر گفتگو اور ساری تنقید, تو ہم کسی ایسی ڈھابے ہوٹل پہ میں اور سلمان صدیقی صاحب, اصل میں سلمان صدیقی صاحب سے ایک ربط ضبط کی ذرا چھوٹی سی مختصر کہانی کہ یہ ہمارے استاد تھے حنیفیہ پبلک اسکول کے اندر جہاں میں پڑھایا کرتا تھا. یہ 1995 میں نے وہاں جوائننگ دی تھی. حنیفیہ پبلک اسکول رضوان مسجد بلاک 14 اور 16 کے سنگم پر فیڈرل بی ایریا میں واقع ہے. اب اس کا نام تبدیل ہو گیا اسکول کا. تو وہاں پر سلمان صدیقی صاحب جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کے لیے مامور تھے. وہ فری لانس کیپیسٹی میں ہمارے اساتذہ کو, اسکول کے اساتذہ کو ٹریننگ دیتے. اس زمانے میں ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں اور ربط شروع ہوا. اور ERDC جس جگہ پر پھر اس کا جو ہیڈ آفس بنا, اس ہیڈ آفس کے اندر پھر ہم وہ اساتذہ جو ہے وہاں پر آ کر ان سے ملاقاتیں کیا کرتے. تو وہ ملاقاتیں کبھی جو ہے ہم چائے کے ہوٹل پہ بھی کر لیا کرتے. تو وہاں پر ہی جو ہے یہ میرا اقبال کتاب کا جو ہے نا وہ آئیڈیا کنسیو ہوا کہ علامہ اقبال کی شاعری کے لیے جو ہے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو اردو کی نصابی کتب کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ اقبال کی شاعری کا جو حجم ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. نصاب کے اندر یہ واضح طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو رہا جو اس سے قبل ہم لوگ جو ہے پڑھ کر آ رہے تھے. یعنی وہ اکا دکا نظمیں ہیں, یا شاید وہ بھی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر. تو ایک نئے انداز کے کام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اقبال. اور وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آج ہماری زبان اتنی پتلی ہو گئی ہے, حالت اس کی مطلب کہ اب جو ہے وہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہے تو بظاہر بچوں کے لیے, مگر بڑے بھی اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہ بات میں آج سے کوئی 23 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 23 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ حالات ہمیں نظر آ رہے تھے کہ یہ آگے جا کر جو ہے وہ حال کیا ہوگا, کہ ہمارے جو بچے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اقبال سے کس طرح واقف ہوں گے. تو اس لیے اس کتاب, اچھا اس زمانے میں کوئی اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی کہ اس طرح کے کوئی کام کیا جائے. ہم نے کہا کہ اس طرح کا کوئی کام کر کے جو ہے اس کی ڈیمانڈ کریٹ کی جائے, پیدا کی جائے. بہرحال وہ کتاب کا آئیڈیا تھا کہ ایک کتاب ہو, پھر مزید غور و خوض کیا, کچھ نظمیں, اچھا نظموں کا انتخاب کیا, پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں 3 کتابیں ہوں, پھر وہ 5 کتابوں پہ آخر جو ہے منتج ہوا. تو اصل میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ اقبالیات سے دیکھیں نا, یہ کام وہ شخص کر سکتا تھا جس کی اقبالیات سے مناسبت ہو. تو سلمان صدیقی صاحب کی کیا مناسبت تھی, میری کیا مناسبت تھی. تو ہم پڑھ رہے تھے یا پڑھ چکے تھے ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر, اور خاص دوست اور احباب کا جو حلقہ احباب تھا, اس حلقہ احباب کے اندر جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری کا جو ہے ایک سلسلہ تھا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, اقبال کی نظموں کو گانے کا, گا کر سننے کا, گا کر سنانے کا. تو یہ جو ذوق شوق تھا اس کی بنیاد پر علامہ اقبال کی کچھ نظمیں تو بے انتہا اسٹرائک کیا کرتی تھیں. تو جیسے خطاب بجوانان اسلام ہے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر, تو ہم گا کر جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اس کا ایک لطف اور سرور آتا تھا. تو بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اس وقت ہم سوچ رہے ہیں, یعنی گفتگو میں کہ یہ جس سے میں اتنا متاثر ہوں, یا اس کا جو سرور اور اس کی جو کیفیت جو ہم پر جو ہے ایک خاص قسم کی وارفتگی کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی, تو یہ ہمارے بچوں کے اندر بھی تو یہ کیفیت جانی چاہیے. اس لیے اس کتاب کی تیاری, اور اس کے پھر بعد میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ظاہر ہے بعد میں ایکنالجمنٹ ملی, اس کو انڈورس کیا ہمارے اقبال اکیڈمی نے. بعد میں 2-3 برس کے بعد اقبال اکیڈمی نے اس کے اوپر جو ہے وہ آڈیو سیریز بنائی CDs کی صورت میں. تو ڈیجیٹلائزیشن کا عمل ہو تو اس میں پھر یہ نظمیں 2002 میں شائع ہوئی. یہ کتاب 2002 میں شائع, اور جس سال شائع ہوئی اسی سال اسے صدارتی ایوارڈ مل گیا. بالکل ایسے ہی ہے. سال 2002 جو ہے وہ سال اقبال بھی تھا. اچھا. تو سال اقبال کے موقع پر جو ہے بچوں کے ادب, اقبالیات اور قائد اعظم پر لکھی گئی بچوں کے لیے کتب کا جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے. اس مقابلے میں اپنی کتابیں بھیجیں. تو ہم نے کتاب بھیجی, اور سلمان صدیقی صاحب شیور تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ون کرے گی.
میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس سے اچھی کتاب تو میرا خیال ہے نہیں بنی. میں نے کس نے کہا؟ کہتا ہے یہ میرا وجدان کہتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. پھر ہوا یہی کہ یہ کتاب جب بھیجی گئی تو وہ مقابلے کے اندر جب یہ کتاب گئی ہے تو وہ مقابلے میں جو کتابیں وصول کرنے والی مجھے یاد ہے آج بھی کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت یہ مقابلہ ہوا صدارتی انعام کا. افشاں ساجد ایک خاتون تھیں جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب جو آپ نے بھیجی وہ تو ہماری لائبریری میں چلی گئی مگر مجھے کتابیں اتنی پسند آئی ہیں کہ آپ ایک کتاب اور اس کی کاپی ہمیں بھیج دیں. تو میں نے کہا سلمان صاحب دیکھیے کتابیں تو پسند آ گئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وجدان تو صحیح تھا, اب صرف اعلان ہونا باقی ہے. تو بہرحال اسی وقت پھر یہ اعلان بھی ہو گیا. سال 2002 کے اندر نومبر کا وہ مہینہ تھا جس میں یہ کتابیں پبلش ہو کر اس کی ہم نے اناگرل کیا تھا اس کا. مجھے یاد ہے حفیظ شیخ صاحب تھے اس میں مہمان خصوصی, ایک بڑے ہوٹل میں سنٹیکس بک بورڈ کے تحت وہ ایک پورا اس کا بک لانچ تھا. چونکہ یہ کتاب سنٹیکس بورڈ نے شائع کی تھی نا, اور یہ بھی سنٹیکس بورڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کوئی معاملہ ہوا تھا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. سنٹیکس بورڈ تو اپنی کتابیں شائع کرتا ہے. تو خالد محمود سمرو صاحب تھے اس زمانے میں سنٹیکس بورڈ کے چیئرمین, اور کسی موقع پر سلمان صاحب سے ان کی ملاقات, بلکہ سلمان صاحب نہیں اس کتاب کی جو ڈیزائنر ہیں رومانہ حسین صاحبہ اس کتاب کو ڈیزائن کر رہی تھی. تو وہ ان کا کوئی ان کے گھر پہ رومانہ حسین صاحبہ کو جب اس پروجیکٹ میں انگیج کیا کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ وہ خود ایک وہ بچوں کی کتابوں کے حوالے سے دیدہ زیب کتابیں جو بک گروپ کے ساتھ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے, ویسے بھی وہ ایک بہت معروف ڈیزائنر ہے ماشاء اللہ. بچوں کے لیے ابھی بھی کام کر رہی ہیں کتابوں کی ڈیزائننگ, اور اس کے اوپر بک گروپ کے ساتھ وہ وابستہ تھی. تو ہماری کتابوں کو انہوں نے لیا اور کتابوں کو انہوں نے ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیزائن کرنا شروع کیا. تو خالد محمود سمرو صاحب نے ان کے یہاں وہ کتابیں دیکھی, انہوں نے کہا یہ کتابیں تو ہم چھاپیں گے. سنٹیکس بورڈ کی تاریخ میں پھر پہلی مرتبہ ERDs کے ساتھ وہ پیچ اپ ہوا ہے, اور پھر جو ہے وہ کتابیں ہم نے ہماری چھپیں, اور پھر انہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا کہ بھائی اس کتاب کو جو ہے وہ پذیرائی ملنی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے اس کتاب کی ہم انٹرنیشنل لیول کی تقریبا رونمائی کریں گے. رمضان کا مہینہ تھا, بالکل نومبر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ نومبر تھا وہ, اور میرا خیال ہے ہم نے 9 نومبر ہی کو یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ 9 نومبر چونکہ اقبال کی یوم پیدائش بھی ہے جی, اور وہ 2002 کا جو آپ کہہ رہے تھے نا اس کا حوالہ وہ غالباً یہ بنتا ہے کہ 125 سال ہوتے ہیں اقبال کی پیدائش کو. تو وہ ایک 100 کے بعد جوبلی ایک قسم کی کہ وہ 25 میں سلور ہو جاتی ہے, اب یہ تو 100 کے بعد دوبارہ 125, لیکن بہرحال ایک مائل اسٹون تھا. جی ہاں بالکل ایسی ہے. تو پھر یہ 5 کتابیں اور اس کی تقریب ہوئی, اور اخبارات کے اندر جو ہے وزیر خزانہ اس وقت سندھ کے وزیر خزانہ تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب, جو پھر بعد کے ادوار میں بھی مختلف حکومتوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور وزیر تو رہے وہ. اچھا, اب اس وقت کیا تاثرات تھے اسکولوں کے اساتذہ کے, یا ویسے لوگ کیا کہتے تھے بھائی یہ اصل میں اقبال کو پڑھانا مطمع نظر تو ان کا کبھی کسی اسکول کا نہیں تھا اس وقت, جو میں محسوس کر سکتا ہوں. لیکن اس کتاب کی جو پریزنٹیشن تھی, یعنی کتاب نے جو ون کیا ہے نا اپنے آپ کو منوایا, وہ کتاب کی اپنی پریزنٹیشن ہے, اس میں جو سرگرمیاں ہیں وہ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر, یعنی اس میں لکھا کیا ہے اس کتاب کو مرتب کرتے وقت یہی بات ہمارے پیش نظر تھی کہ یہ کتاب جو ہے, میں آپ سے جیسا عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی اسکول کا یہ مطمع نظر تو نہیں تھا کہ ملک سے اقبالیات کو پڑھائیں. میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ آلریڈی بہت بوجھ ہے نا کتابوں کا. مطلب دیکھیے نا کہ اب بچوں کے لیے اس زمانے سے ہی محسوس ہونا شروع کیا تھا کہ بھائی جو ہے وہ اب بچوں کے لیے اردو لکھنا پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. کچھ آئیے کہ الگ سے جو ہے وہ ہم کتاب مزید اضافی جو ہے وہ, اس کا تو نام ہی ہے نا سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل, اضافی مطالعے کی کتاب, مواد برائے اضافی مطالعہ, اس کا تو عنوان ہی یہی بنتا ہے نا. یہ اس کیٹیگری کے اندر یہ کتابیں فال کرتی ہیں, سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل. تو سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہم کیوں لگائیں بھائی, یہ تو شاعری کی کتاب ہے, ہم زیادہ زیادہ نثر کی کتاب میں جو ہے, اور وہ تو ہم انگریزی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, او لیول اور اے لیول کے جو اسکولز ہیں اس نہج پر سوچنا, ان کی انگریزی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں وہ کوئی سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل میں کوئی ناول لگائیں, انگریزی کے اندر لگائیں. اردو میں تو کوئی ایسی روایت نہیں. ہاں چھوٹی جماعت کے بچوں کے KG جماعت کے اندر جو ہے وہ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل کی یا ریڈرز کی اہمیت ہے. یہ بڑی جماعتوں میں, چوتھی جماعت میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں لگائیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم کتاب کو ایسا مرتب کریں, اس میں نظموں کا انتخاب سے لے کر اس کی سرگرمیاں, اس کی پریزنٹیشن, اس کا ڈیزائن, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ سرگرمیوں کے اندر بھی 2 جہتیں ہیں کہ ایک تو فنی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ہو, مستحکم ہو, محکم ہو, اور جو ہے اقبال کی فکر
اس کے اوپر جو ہے. تو یہ کتاب ون کرے گی اپنے ڈیزائن کی بنیاد پر, اپنی سرگرمیوں کی بنیاد پر, اور بچوں کی جو نفسیاتی سطح ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی پریزنٹیشن کی بنیاد پر. بچوں کی نفسیاتی سطح, بچوں کی لنگوسٹک, یعنی ہم کہیں گے لسانی اور ذہنی سطح کے مطابق اس میں تیار کی جانے والی سرگرمیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم اس کتاب کو ٹیکنیکل سائٹ پہ یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں جی ہاں وہ کتنی بامانی ہے, جی ہاں, کتنا انگیجنگ ہے, کتنی انٹرسٹنگ ہے. دو باتیں ہوتی ہیں ایجوکیشن کے اندر جس کو اگر ہم, اور سلمان صدیقی صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے باس بھی ہیں, اس ادارے کے سربراہ بھی, ہم نے جو ان سے سیکھا ہے وہ دو الفاظ بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پرتیں کھلتی چلی گئیں تفہیم کی. ایک ہے میننگ فل اور ایک ہے مائنڈ فل, اور بہت خوبصورت دو الفاظ ہیں. پورا ایجوکیشن کا جو کھڑاک ہے نا ہمارا, یہ اس کے درست استعمال پر ہے. تو اگر یہ درست استعمال نہیں ان دو الفاظ کا, تو یہ ایجوکیشن صرف کھیل کا ایک نام ہے, باقی تو اور کچھ نہیں. کھڑاک میں کہہ رہا ہوں, یعنی آپ یہ جو پورا سلسلہ کر رہے ہیں, آپ بچوں کو تعلیم دینے کا جو آپ نے یہ پورا جو ایک تام جھام چلیں, کھڑاک لفظ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں تام جھام لفظ استعمال کر لیتا ہوں. نہیں اچھا نہیں, اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے زور سے لگ رہا ہے اچھا کی بات. یہ اس میں میننگ فلنس کیا ہے, یعنی ہم کام تو ہمارے بچے اسکولوں کے اندر جو ہے ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے, اس کے اندر بچے جو ہے اس کو ٹیچر ان کو کچھ پڑھاتا ہے اور بچے اس کو کرتے ہیں. اچھا وہ میننگ فل ہوتا ہے مگر وہ مائنڈ فل نہیں ہوتا, تو بچوں کے لیے اس کے اندر بھی کوئی جاذبیت نہیں ہوتی, کوئی کشش نہیں ہوتی, کوئی مزہ نہیں ہوتا, اور مزہ نہیں ہوتا تو سیکھنا نہیں ہوتا. یہ تو ہے نا, مزہ نہیں تو سیکھنا نہیں. تو میننگ فلنس ہے, مائنڈ فل نہیں ہے. اور مائنڈ فلی ہے تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا بیکار کا کام ہے کہ جو ہے بس کیے چلے جا رہے ہیں, اس کی ایجوکیشنل ویلیو نہیں, اس کی تعلیمی قدر و قیمت نہیں. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو سرگرمیوں کو مرتب کرتے ہوئے یہی دو باتیں پیش نظر تھیں. ان سرگرمیوں کو مرتب کرتے ہوئے یہی دو باتیں پیش نظر تھی کہ اس کے اندر جو ہے جو نظمیں ہوں, ظاہر اقبال ہیں, اقبال کی نظمیں ہیں, اقبال کی نظم جو ہے فکر سے خالی نہیں ہے, تو یہ میننگ فلنس اس کی آ گئی. اور پھر میننگ فلنس ہے تو محض اس کو نظموں کو گزار نہ دیا جائے, وہی بوریت والا اسٹائل نہ ہو, وہ محض جو ہے رٹنا رٹانا نہ ہو, وہ شعر اور شعر کی تشریح نہ رہ جائے, کیونکہ وہ شعر اور شعر کی تشریح بچوں کو جو ہے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو اس کے اندر سرگرمیاں ایسی ڈیزائن کی جائیں کہ جس کے اندر بچے کی جو ہے انگیجمنٹ ہو, بچہ اس میں جو ہے وہ مشغول ہو, بچہ اس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے اس میں اس کے لیے کشش ہو. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے اس کی مائنڈ فلنس کا پھر ہم نے اس میں خیال کیا. یہ دو باتیں, یہ تو سمجھ آ گئی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جس طرح سے اس کی اس کو ترتیب دیا ہے. ان کتابوں کے اندر ریسرچ ورک بھی کافی ہوا ہے, مطلب 2-2.5 سال کافی ہوتا ہے. جی بالکل, ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر جو ہادی صاحب کمپلیمنٹری سپلیمنٹری ریڈنگ اضافی مطالعے کے لیے ہو, 2-2.5 سال تک اس پر بہرحال کافی بڑی ٹیم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر جائزے کی بھی کافی سارے افراد ہیں. جی بالکل. اور باقی یہ بتائیں, یہ جو اس کتاب کی مجھے تھوڑی سی ارینجمنٹ ذرا بتائیں کہ پہلی کتاب, ہر کتاب میں آپ نے ویسے دیا ہوا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں, پھر کچھ اور بھی حیات شاعر بھی ہے اس کے اندر. تو 2-2.5 سال کے عرصے میں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پورا, اس وقت گوگل بھی نہیں تھا نا کہ آپ کو فوراً اس طرح سے مل جائے گوگل کا بینک سے. تصویریں بھی آپ لوگوں نے بڑی نایاب نکالی ہیں اس میں, مطلب وہ تصویریں کہاں سے ملی؟ گوگل اس زمانے میں آ گیا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے, اور کچھ تصویریں, لیکن ڈیٹا بینک تو بلڈ ہو رہا تھا نا, اتنا بلڈ ہو رہا تھا. صحیح بات ہے. تصویریں بھی ہم نے اس زمانے میں گوگل ہی سے نکالی تھی. پھر اس کے بعد میں ہمیں اس کے پھر اچھے ماخذ ہمیں مل گئے. پھر اقبال اکیڈمی سے ہمیں پھر ہمارے روابط ہو گئے تھے, تو انہوں نے ہمیں تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کر دی تھیں, تو وہ پھر ہم نے بعد میں اس میں لگا لی. خیر, یہ کتاب جو ہے اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ ہوئی ہے, یعنی اس کی جو سرگرمیاں میں اتفاق سے تو پڑھا بھی تو رہا تھا نا بچوں کو, 4th جماعت سے 8ویں جماعت تک کے بچوں کو میں اردو بھی پڑھا رہا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب, اس کی ایک سرگرمی یہ ٹیسٹ ہوئی ہے کلاس رومز کے اندر, کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر ٹیسٹ ہوئی ہے. یہ انڈیویجول سطح پر بھی, یعنی 1-on-1 ایک سرگرمی کلاس روم کے اندر ٹیسٹ ہوئی ہے. کیا جنرلی پاکستان میں بننے والی کتابوں نہیں ہوتی ہے, بالکل نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے نا اس کی وجہ کہ یہ جو عرصہ لگا ہے وہ اسی وجہ کہ بھائی فراغت ہے, فرصت میسر ہے. یہ کام جو تھا یہ کمرشل بنیادوں پہ تو تھا ہی نہیں, یہ تو ویسی ایک کاز کی وجہ سے کر رہے تھے. بغیر پیشن کے بغیر, سوز دروں کے بغیر, عشق کے بغیر کہاں یہ سارے کام ممکن ہیں. ایسا بھی اپنی محبت کی داستان سنا رہے ہیں. یہ مطلب یہ کتابوں سے زیادہ یہ بات طے شدہ ہے. وہ اور محبت بھی جوانی کی ہے زبیر بھائی, اقبالیات سے ہے یہ, بس اس کے ساتھ ہے. انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا لیبر آف لو,
اور لیبر آف امپلائمنٹ اس میں جو فرق ہے ظاہر ہے اس کے معیار میں. وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے اس زمانے کے اندر وہ چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ میں ایک ٹیسٹ کر رہا تھا. اب اس میں ہم نے دیکھیے نا یعنی یہ کتاب محض اقبالیات کو متعارف کرانے کی کوشش نہیں ہے, یہ شاعری کو بھی سکھانے کی کوشش ہے, ٹھیک ہے نا, اور شاعری کی فہم کی حد تک نہیں, شاعری کرنے کی کوشش کہ شاعری میں اور آپ بھی شاعری کی کوشش کر سکتے ہیں, میں اور آپ بھی کوئی نظم اور کوئی شعر کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اقبال کی نظم ہے ہمدردی, تو ہمدردی کا جو آخری شعر ہے جس میں ہم کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, تو یہ چوتھی جماعت کے لیے ہم نے نظم منتخب کی, یعنی پہلی کتاب کے اندر جو کہ چوتھی جماعت کے لیے. اب اس کی میں نے ایکٹیویٹی تیار کی, تو کلاس روم میں جا کر جو ہے نا میں نے بچوں سے کہا کہ بھائی اقبال کی نظم تو ہم نے پڑھ لی, اس کی ساری سرگرمیاں کر دی, تو اب جو ہے آخر کا یہ جو شعر ہے اس کے اوپر ہم کو اس جیسا کوئی دوسرا شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, وہ بورڈ پہ شعر لکھا گیا, اب بچے جو ہے اس کے اوپر جملے بنا رہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, کام کے سچے عمل کے سچے, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے, کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں سچے سچے, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے. ایک بچہ کہہ رہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے پکڑتے ہیں جو بلی کے بچے. تو اب یہ کلاس روم کے اندر بچے اپنے اپنے طرز کے پکڑتے ہیں جو بلی کے بچے. تو میں بڑا لطف مجھے تو آیا نا, میں نے کہا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ آپ انہیں روک نہیں سکتے. اگر آپ کلاس روم پہ بلی کے بچے پکڑنے سے وہ اگر رک گئے ہیں تو مگر شاعری کے اندر تو جو ہے جہاں انہیں موقع مل جائے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. میں نے کہا بالکل ایسے ہی جو ہے شاعر بنتے ہیں. تو آپ الٹی سیدھی آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی آپ کہتے ہیں, بس وہ کافی اور وزن کے اندر ہوتا ہے, چاہے تو اسی کو تو ہم تقبندی کہتے ہیں, پھر بعد میں اس کے اندر فکر آتی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بچوں نے اس طرح لطف لیتے ہوئے ان سرگرمیوں کو کیا ہے, اور ہم بھی بچے تھے وہ اس سے ہم لطف لیتے تھے, اور پھر اس طرح جو ہے کتاب مرتب ہوئی. تو ہم نے اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ کی ہے, اس کی فرہنگ تیار ہوئی ہے, اس کی سرگرمیاں تیار ہوئی ہیں. آپ نے بتایا کہ اس کی ارینجمنٹ پر جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, تو حیات شاعر میں جو ہے علامہ اقبال کی پوری زندگی کا 1-2 صفحوں میں ہم نے خاکہ دیا ہے, اور پھر یہ کتاب کو پڑھا کیسے جائے, دیکھا کیسے جائے. تو اساتذہ کے لیے اس کے لیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیل میں جو ہے ہم نے اس کا جو ہے کچھ اس کتاب کے بارے میں تو 2 صفحات میں جو ہے اس کتاب کے اندر ارینجمنٹ دی ہے. کوئی نظم جو ہے وہ پر لطف کیوں ہوتی ہے, اس میں مشمولات کے عنوان سے ایک ہم نے کیا کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے اس میں دیا کہ نظم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں مشمولات جو شامل کیے گئے ہیں. تو نظم جو ہے وہ محض اسٹرکچر کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اسٹرکچر کا ایک کنٹریبیوشن ہے, نظم کا اسٹرکچر کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اس میں جو ہے ردیف قافیہ ہے, اور اس میں جو ہے بحر ہے, اس میں جو ہے مصرے ہیں اور کیا کہتے ہیں شعر ہے, اور پوری غزل کی حیت یا ترجیح بند یا ترکیب بند ہے, جو نظم کی جو بھی کیفیت ہے اصناف نظم کے عنوان سے. مگر اس میں کچھ الفاظ بھی ہیں جو آپ کو اسٹرائک کرتے ہیں. اس میں بہار کا ذکر ہے, اس میں پھول ہے, اس میں خوبصورت کوئی منظر ہے, اس میں انسانی احساسات ہیں, اس میں انسانی جذبات ہیں. تو نظم محض اسٹرکچر کی وجہ سے نہیں اسٹرائک کرتی, انسانی جذبات, احساسات اور قدرتی مناظر اور پرندے اور جانور, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نظم کی لطف اندوزی کے اندر جو ہے نا اضافہ کرتے ہیں. تو بھائی اس نظم کے اندر لفظ بہار آیا ہے نا, تو بہار سے متعلق اگر کوئی اور آپ کو نظم ملتی ہے تو کوئی اور نظم تلاش کرو. تو یہ آپ کو ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ نظم کے اندر جو مشمولات ہیں اس کے ذریعے سے آپ دوسری شاعری کو ایکسپلور کریں, دوسرے شعراء کو ایکسپلور کریں. تو یہ مشغولات. پھر اس میں علامہ اقبال کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعات کا ذکر ہے جو بچوں کی سطح کے لیے ہیں. تو اقبال کی بہت سارے اس میں خوبصورت واقعات ہیں جو بچوں کے لیے لطیفے کا بھی کام انجام. مثال کے طور پر علامہ اقبال کا وہ واقعہ کہ جس میں ایک دن مدرسے میں جہاں وہ پڑھتے تھے مولوی میر حسن کے پاس, مکتب میں, اس کو تو مکتب مدرسہ کہتے ہیں, تو مکتب میں ذرا دیر سے پہنچے. اب وہ چھوٹی عمر کے اقبال ہیں, 8-9 سال شاید ان کی عمر. اقبال آج دیر سے آئے ہو. اقبال بڑی مطلب بلا تکلف کہتے, اقبال تو ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اب اقبال کا مطلب ہے بلندی, کامیابی, تو وہ تو دیر سے ملتی ہے کچھ یہ. اور پھر مثال کے طور پر ایک مرتبہ جو ہے مولوی میر حسن کا کوئی رشتہ داروں کا بچہ تھا, اس کا کیا کہتے ہیں نام شاید احسان تھا, تو وہ لے کر جا رہے تھے. تو اقبال کو کہا کہ بھائی اس کو پکڑ لو. تو اقبال نے اس کو اٹھا لیا, وہ خاصا تنومند صحت مند بچہ. تو اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور پھر بالآخر ایک جگہ پر جا کر رکے اور وہاں اس کو چھوڑا. تھا اقبال کی کیفیت دیکھ لی نا مولوی میر حسن نے کہ اس کو اٹھانا کتنا دشوار ہے. پتہ نہیں وہ مصرا انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھانا بھی دشواری ہے,
تو اس میں کیا کہا انہوں نے اقبال نے, ہاں تیرا احسان بہت بھاری ہے. تو یہ فی البدی, یعنی اقبال کے اندر یہ فی البدی مصرع اور جملہ اور یہ کیا کہتے ہیں شعر کہنے کی جو ہے وہ اس زمانے میں تربیت ہو چکی تھی. 8-9 سال کی عمر میں یہ تربیت ہو چکی تھی علامہ اقبال کی, تیرا احسان بہت بھاری ہے. لیکن یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا کہ اپنے استاد کو تیرا مخاطب کر کے میں بات کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی تیرا, یعنی یہ فرق معلوم تھا. وہ 8 یا 9 سال کے بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ شعر کے اندر یہ روا ہے, شعر کے اندر یہ بات کہنا روا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اور مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے اس زمانے کے شعراء و ادیب اور زبان کا مزاج تھا کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ تھا کہ شعر کے اندر تو تیرا کا جو صیغہ ہے وہ کہاں کیسے روا ہے, نثر کے اندر, مگر گفتگو کے اندر, ڈائلاگ کے اندر, بات چیت کے اندر, عام گفتگو اور بول چال کے اندر یہ معیوب ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ فرد واحد کا صیغہ استعمال کرنا روا, بلکہ جائز, بلکہ درست, بلکہ ضرور مطلوب ہے. مگر آج ہم نے اس کو ترتیب کو ہم مطلب زیادہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کی عظمت, اس کی عزت, اس کا, میں معذرت خواہ ہوں, میں جملہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمیں زیادہ اپنے بڑوں سے زیادہ احساس ہونے لگا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اب جمع کا صیغہ استعمال کرنے لگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے واحد کا ہی صیغہ استعمال ہونا چاہیے. خیر یہ ایک ضمنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بہت دیدہ زیب کتابیں ہیں جی الحمدللہ, ماشاء اللہ خوبصورت, اور جیسے آپ نے ڈیزائننگ کا بتایا, ترتیب کا بتایا, مجھے بتائیں ان میں کیونکہ کتابوں کا بوجھ ویسے ہی ہے, کانٹینٹ بھی اور ایڈ کر دیا, تو کیا کانٹینٹ یہ مزید بڑھایا گیا, یہ نظمیں پہلے سے بچے پڑھ رہے تھے کہیں پر؟ ہاں, ہم نے اس میں کوشش یہ کی کہ آلریڈی وہ نظمیں تو ضرور شامل کی جائیں جو اس زمانے میں پریویلنگ, اس زمانے کی جو درسی کتابیں تھیں, خاص طور پر جو ٹیکسٹ بک بورڈز کی جو درسی کتابیں, ہاں یقینا ہم نے اس کا جائزہ لیا. تو ہم نے سب سے پہلے تو ہمارے سر دست سنٹیکس بورڈ کی کتابیں ہمارے سامنے تھی, اس میں ہم نے جائزہ لیا کہ وہ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک علامہ اقبال کی کون سی نظمیں جو ہیں وہ اس وقت ہیں موجود, وہ ساری نظمیں ہی ہم نے شامل کی ہیں. تو اکا دکا مجھے یاد ہے اردو کی کتاب کے اندر ہادی صاحب, وہ ہم نے تو اردو کی پہلی کتاب بعد میں دیکھی, آخری پہلے دیکھ لی تھی, اور جو ہماری زندگی میں آخری بالکل پہلے دیکھ لی تھی. اس میں کوئی بھی نظم کسی بھی شاعر کی ہوتی تھی 2 صفحات, مطلب 2 آپ کہہ لیں ایک ورک پہ مشتمل ہوتی تھی. ایک میں وہ 1.5 پیج کی پوری وہ اشعار چل رہے ہوتے تھے, اور پھر بعد میں 4 یا 5 سوال ہوتے تھے مشق کی ہیڈنگ کے نیچے. اور نہ ٹیچر کو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا, نہ بچوں کو شوق ہوتا تھا, کہ وہ بس ایک اضافی سی چیز لگتی تھی, ایک وہ سیپریٹر لگتا تھا کہ 2 چیزوں کے درمیان میں یہ نظم آ رہی ہے, ہر 3 چیپٹرز کے بعد ایک نظم آئے گی. لیکن کبھی ایسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا جس طرح سے, جس انداز سے, بہت زیادہ خوشنما, دیدہ زیب. بلکہ اس کتاب کے حوالے سے میں موقع سے فائدہ اٹھا کے ذاتی طور پہ بھی شکریہ ادا کر دوں زبیر صاحب کا, چونکہ یہ کتاب جب چھپی تھی تو اس وقت جیسے ہی بازار میں آئی تو میرا ظاہر ہے تعارف آپ سے بھی نہیں تھا, اور سلمان صاحب سے بھی اس وقت تعارف نہیں تھا. تو لیکن بہرحال اقبال سے ایک طبیعت کی مناسبت تھی, اور ہم بہرحال بچپن سے نہیں تو لڑکپن سے مداح تھے اور اپنے آپ کو مرید سمجھتے تھے اقبال کا. میرا بڑا جذباتی تعلق رہا ہے اس حوالے سے. تو جس وقت یہ کتاب چھپ کے آئی اس وقت ہمارے بچے ان عمروں میں تھے جنہیں اردو پڑھنے کی ضرورت تھی, اسکول میں پڑھ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں خرید کے لایا تھا پورا سیٹ, اور میں نے بچوں کو لا کے دیا. میں نے کہا بھائی یہ بڑی زبردست کتابیں آئی ہیں ماشاء اللہ, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ پڑھیں. تو ہم نے ان کو پڑھوائی, خود ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی, اور میں نے اس وقت میں بڑی اس کی قدر تھی کہ یہ جس نے بھی یہ محنت کی ہے وہ بڑی اچھی ماشاء اللہ حق ادا کیا ہے اس کا. اور بعد میں ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ تعارف بھی ہوا زبیر صاحب سے. 2 دہائیاں گزر چکی ہیں, لیکن اب یہ کہ میں اپنے نواسے اور پوتی ہیں ہماری ابھی چھوٹی ہیں, لیکن نواسی کو پھر میں نے کتاب کا سیٹ دوبارہ لا کے دیا جب وہ ذرا چند اردو پڑھنے کے قابل ہوئی. اردو شاعری میں تمام شعراء کے کام میں دیکھا جائے, ایسی اس نوعیت کی کتاب آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کبھی؟ ہاں, بچوں کے لیے یقیناً ایسی کتاب ظاہر اقبال کے حوالے سے بھی نہیں, اور کسی بڑے, اب جو رجحان ہوا ہے کہ وہ دینی حوالے سے
سیرت کے اور صحابہ کرام کے حوالے سے اب چھپنے لگی ہیں کتابیں، لیکن اس وقت تو میں اس نوعیت کا کام نہیں ہے، اب شاعری کے نقطہ نظر سے، شاعری کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پر اردو میں، اردو زبان کے اندر۔ اور اس میں مجھے یاد ہے میں اس وقت کالج میں ہوتا تھا جب ان کتابوں پہ کام چل رہا تھا، اور آپ کے ساتھ ویسے ہی زبیر بھائی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کام کر رہے ہوتے تھے، ہم ڈسٹرب کر رہے ہوتے تھے زبیر بھائی کو جا کے، اور ان کے ساتھ کیونکہ ان کی اردو ماشاءاللہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ لغت لے کے بیٹھنی پڑتی ہے عام بول چال کے اندر بھی تو۔ اور اس وقت ہماری خوش نصیبی کہ اس کتاب کے جائزے کے لیے مختلف افراد آتے تھے، مختلف بڑے نام، بہت بڑے نام، بہت جن کا احسان ہے اردو زبان پر، عنایت علی خان صاحب ماشاءاللہ، اور ہمیں ہماری خوش نصیبی کا ہمیں موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے سیکھنے کا، ان سے دعائیں لینے کا۔ جی بالکل، اور رات بھر ان کے ساتھ محفل جمانے کا، ماشاءاللہ، اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل کئی یہاں نشستیں ہم نے ایسی بھی کی ہیں، پروفیسر صاحب ان کی خدمت کرنے کا، خدمت کرنے کا، اور ان کی زبانی شعر سننے کا، اور کیا ان کا جو انداز ہوتا تھا عنایت علی خان صاحب کا شعر سنانے کا، مجھے یاد ہے قابل اجمیری کو جو انہوں نے متعارف کرایا، اور جتنا وہ اس کو انجوائے کرتے تھے، ہم مطلب یہ کوئی 23 سال پہلے کی بات ہے غالباً کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیچھے صوفے کے ساتھ کارپیٹ پہ نیچے بیٹھے ہوئے، پیچھے انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے گاؤ تکیا، اور پھر وہ شعر پڑھتے ہیں، اور تم نہ مانو کوئی یہ حقیقت اقبال ہے، کی نظم وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کیا ہے ایکٹیویٹی کیا ہے، اور زہیر بھائی سے بات چل رہی ہے، ہم برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اچانک وہ کہتے ہیں اس پہ قابل اجمیری نے کیا بات، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، وہی یاد رہ گیا آپ کو۔ اور نہیں اور بھی تھے، وہ انہوں نے بہت سارے سنائے تھے، کئی غزلیں وہ انہوں نے وہ جو تھا کہ میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے، تضاد جذبات میں نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے۔ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ لیکن تو تھوڑا سا بتائیے وہ جب جائزے کے لیے ساری باتیں تو آپ نے بتا ہی دی ہیں۔ پروفیسر عنایت علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ پھر وہ ہمارے ملاقاتوں اور گفتگوؤں کا ایک طویل سلسلہ رہا، ان کے وفات تک ان کے ساتھ ربط و ضبط رہا، اور اس کے بعد بھی کچھ کتابوں کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے ایک موقع پر کفایت پبلشرز کے لیے بھی پھر انہوں نے اردو کی کتابوں پر کام کیا، اور اس زمانے میں 2017-2018 کی بات ہے، تو اس میں بھی پھر ان سے ملاقاتیں رہیں۔ پھر آخری وقتوں میں وہ کراچی آ گئے تھے، کراچی میں ملیر کینٹ کے پاس ایک سوسائٹی ہے، صورتی سوسائٹی میں وہ رہائش پذیر تھے، تو وہیں سے میرا خیال ہے ان کا انتقال بھی ہوا آخری وقتوں میں۔ تو عنایت علی خان صاحب بڑے دلچسپ باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، اور مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ایسی انہوں نے کوئی پھلجڑی اور کوئی لطیفہ انہوں نے چھوڑا ہے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہنستے رہیں، اور درمیان میں وہ کوئی ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس پہ وہ سب سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور برابر والے کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک دو ایکسٹریمز ہم نے ایک ہی موقع پر، ایک ہی نشست میں اور ایک ہی لمحے میں ہم نے دیکھی، یعنی کیا خوبصورت شخصیتیں ہیں کہ وہ جو ہے مسجد کے اندر آپ کو دروس قرآن اور کسی نکاح کی تقریب کے اندر نکاح پڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر شعراء کی محفل کے اندر جو ہے مشاعرے کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت اشعار پڑھتے ہوئے اور طنزیہ اور مزاحیہ اشعار مزاحیہ میں بہت کمال پیدا کیا۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک بار غالباً 14 اگست کا موقع تھا، عنایت علی خان صاحب کو مدعو کیا تھا، ہم نے یہاں ایک پروگرام کیا تھا، بالکل یاد کیا تھا بچوں کے ساتھ، اور ایک نظم پڑھی، ببن خان کے باڑے میں ایک نظم بھی پڑھی تھی بالکل، اور وہ ایکشنز کے ساتھ اردو شاعری، مطلب بچوں کے ساتھ جو مزہ کرایا تھا انہوں نے، بہت خوب بہت خوب۔ اور اپنی نظموں کو وہ جس طرح کیا کہتے ہیں کہ گا کر پڑھتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے، تو کئی ایک نظموں کی ٹیونز تو ہم نے ان سے سیکھی، اور اس کو بعد میں اپنی شاعری کی تدریس کی ورکشاپ کے اندر بھی ہم نے استعمال کیا۔ سورج چاند بنائے کس نے اللہ نے، باغ میں پھول کھلائے کس نے اللہ نے، اللہ نے اللہ نے ہمارے اللہ نے، اللہ نے ہاں پیارے پیارے اللہ نے۔ وہ ہمارے بچے پڑھتے تھے اور ہم بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، اور پھر وہ ایکشنز کے ساتھ سکھاتے تھے۔ ایک وہ بھی نظم انہی کی تھی نا، پیار بھرا ہر ایک اشارہ، ہاں وہ بھی، وہ بالکل ان کا کہنا ہے کہ وہ نظم انہی سے لکھوائی گئی،
اور پھر وہ گائی بھی گئی, اور پھر بعد میں وہ پاکلینڈ والے اس کو کے اشتہار میں وہ آتی تھی, پیار بھرا ہے, وہ جیو پر آتی تھی, پیار بھرا ہر ایک اشارہ. سب سے پہلے مجھے اپنے بچپن کا یاد, بچپن نہیں مطلب لڑکپن, اور اس کے زمانے میں مطلب میں میٹرک تھا اس کے آس پاس, تو پاکلینڈ سیمنٹ کا ایک اشتہار آتا تھا, تو اس اشتہار کے اندر جو ہے یہ نظم اس وقت پڑھی جاتی. صحیح. اور اس میں پروفیسر آفاق احمد صدیقی, پروفیسر آفاق صدیقی صاحب بھی بالکل اس وقت حیات تھے. اقبالیات کا ایک بڑا نام تھا. اصل میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اقبالیات کے موضوع پر جن لوگوں نے کام کیا ان کو یہ کتاب ضرور دکھائی جائے. پروفیسر حسنین کاظمی, پروفیسر حسنین کاظمی صاحب ماشاء اللہ, ان کو ہم نے یہ کتاب دکھائی, انہوں نے اس کے اوپر اپنا ریویو دیا. آفاق صدیقی صاحب سے ہماری اس زمانے میں ملاقاتیں رہیں. پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے اس کو ریویو کیا. ناظم علی خان, خرم علی شفیق جو بعد میں ریویل ہوئے, بہت ایسا اس زمانے میں ہم تو خیر ان سے واقف تھے کہ وہ اقبالیات کے اوپر کس طرح منفرد اور یعنی اقبالیات کا ایک نئی جہت سے متعارف کرانے والے خرم علی شفیق, یعنی وہ بڑا باکمال جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پچھلی 100 سال جو گزرے ہیں, پچھلی صدی جو ہے وہ اقبالیات کے پورے کلام اور اس کے ماخذات کو جمع کرنے کی صدی تھی. اب تفہیم اقبال تو اب شروع ہوگا. اور پھر انہوں نے جو یعنی وہ اس کے اندر جو کوہیرنس اور جو ایک ربط تلاش کیا کرتے تھے اقبالیات کی پوری, یعنی بانگ دراز سے لے کے بال جبریل اور پھر جو ہے ضرب کلیم اور ارمغان حجاز, اور اس کے درمیان میں جو پھر اقبال کی جو مزید فارسی کی جو مثنویاں ہیں, اور پھر اقبال کی پہلی اردو تصنیف علم الاقتصاد, اور اقبال کا ایک مضمون قومی زندگی جو باقاعدہ کتاب کی صورت میں بعد میں شائع ہوا, اور پھر علامہ اقبال کے جو ہے وہ اسٹرے ریفلیکشنز, اور پھر جو ہے وہ ریکنسٹرکشن, ٹھیک ہے نا, تشکیل الہیات والی جو کتاب, تو الہیات تشکیل جدید الہیات. ہاں, تو یہ سارے جو اس کے اندر جو ایک ربط تلاش کیا کرتے تھے وہ باکمال نہ صرف ربط تلاش کیا کرتے تھے بلکہ اس کا جو بیان ہوتا تھا ان کا اس پوری بات کا سحر آمیز, سحر انگیز, وہ جس طرح اس کی منظر کشی کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی ہے اس پوری بات کو لکھ کر بتانے کی, ویسے بیان کرنے کی, ماشاء اللہ ان کی پوری فیملی میں اسی طرح ہے ویسے. اور مختلف کتابیں, جاوید نامہ. اچھا, خرم علی شفیق صاحب کی بڑی زبردست بات یہ تھی کہ ہے انفیکٹ کہ وہ اپنی کتابوں کی ڈیزائننگ بھی خود ہی کرتے تھے. مطلب وہ لکھنے سے لے کے کتاب کے سرورق اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کی ڈیزائننگ بھی غالباً انہوں نے خود ہی کمپیوٹر پر ہی لکھا کرتے تھے. مطلب ہاتھ سے تو ہم نے کبھی لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل وہ براہ راست اس زمانے میں کمپیوٹر پر ٹائپ کیا کرتے تھے, اپنی کتاب کی ڈیزائن کیا کرتے تھے, کرتے رہے ہیں, کرتے ہوں گے, ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں. اس زمانے میں پیج سیٹنگ, لے آؤٹ, ساری چیزیں, اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. جیسے ایک اقبال کے سوانح عمری لکھ رہے تھے, وہ دمادم رواں ہے ہمیں زندگی پہلا حصہ تھا, وہ پہلی کتاب آئی تھی علامہ اقبال. اس کے بعد دوسری بھی آئی, پھر اس کے بعد وہ دمادم رواں ہے ہمیں زندگی, تو خیر علامہ اقبال کی سوانح حیات پر ان کی وہ ایک پہلی کتاب تھی, آج سے 15 سال 16-17 سال پہلے. پھر بعد میں اقبال اکیڈمی کے انہوں نے 5 جلدوں میں علامہ اقبال کی پوری جو ہے وہ جاوید نامہ انگریزی اردو میں لکھا انہوں نے, اور بھی بہت ساری, ابھی تو بڑا نام ہے. اسی طرح ناظم علی خان ماتلوی صاحب جو ہیں, ناظم علی خان ماتلوی صاحب, یہ اس لحاظ سے منفرد, وہ بھی بڑی دلچسپ شخصیت ہے, بہت ماشاء اللہ. سینٹیکس بورڈ سے ان کا ایک دیرینہ تعلق رہا, اور اردو اور دیگر سندھی عربی کی جو سینٹیکس بورڈ کے, اور پھر دیگر اور جو بھی جہاں بھی اردو میں کچھ بھی چھپنے والا مواد, اس میں ناظم علی خان ماتلوی صاحب کا نام ضرور ہو. تو ایک تقریب یا ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ کم از کم 100 کتابوں کے اندر تو ان کا نام ہے, رائٹر کی حیثیت سے, ریویور کی حیثیت سے, تدوین میں یا ایڈیٹر کی حیثیت سے, یہ ان کا نام. تو وہ ماشاء اللہ وہ بھی ایک دلچسپ شخصیت تھے, اور انہوں نے ہماری اس کتاب کا جائزہ لیا, اور ان سے بھی گھنٹوں بحث رہتی تھی وہ ہماری کسی سرگرمی. اچھا, ان کا جو خاص انداز تھا ناظم علی خان ماتلوی صاحب کا, وہ املا, قواعد اور جملوں کی جو نشست و برخاست, اور وہ جو اس کا اسٹرکچر اور اس کی ساخت, اس کے اوپر ان کی ماشاء اللہ بڑی گہری ان کی جو ہے نا وہ گرفت تھی. تو ہمیں جو جس میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کانٹینٹ وائز فکر تھاٹ, وہ ہمیں خرم علی شفیق صاحب سے ہمیں زیادہ مدد ملی, اور پروفیسر عنایت علی خان صاحب سے بھی مدد ملی, اور ناظم علی خان ماتلوی صاحب سے ہم نے جو ہے نا یعنی لکھنا سیکھا. سیدھی سی بات ہے کہ ہم لکھتے کیسے ہیں, بنیادی بات یہ ہے. جملہ مختصر, پر اثر, اور چھوٹے فقرے, اور جامع بات, یہ ساری باتیں ہم نے ناظم علی خان ماتلوی سے سیکھی. تو یہ سارا, یہ بڑے نابغے ہیں جن لوگوں نے اس کے اندر جو ہے. اور ERDC کی ٹیم میں کمل صاحبہ,
کمل صاحبہ نے بھی اس کتاب کو دیکھا ہے بالکل ان کی طرف سے. ہاں ان کا ایک الگ تدریسی انداز ہے, ان کا سرگرمیوں کا تدریسی انداز, وہ بچوں کے نقطہ نظر سے کہ یہ اس میں جو پروگریشن ہے, اس میں جو تدریج ہے, یعنی کوئی ایک کانسیپٹ وہ بچے کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا جو تدریجی مرحلہ ہوتا ہے, اس کو ہم پروگریشن کہیں, تو اس تدریجی مرحلے کی طرف ان کی جانب سے نشاندہی ہمیں گاہے گاہے ملتی رہی. اور یعنی سرگرمیوں کے اندر جو اس کی جو ریفائنمنٹ کہیں آپ اس کو, تو وہ ان کی طرف سے اس کا انپٹ ہمیں ملتا رہا. صحیح. اور سلمان صاحب نے اس کتاب کی ادارت, سلمان صاحب تو اس پروجیکٹ کے دولہا تھے تو مطلب تو انہی کے زیر ادارت اور زیر سرپرستی یہ پروجیکٹ چلتا رہا. تو سلمان صاحب تو پورے پروجیکٹ میں ساتھی تھے, اس کو پورے سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا, اور ایک ایک لفظ انہوں نے بھی پڑھا, ظاہر ہے صحیح سب کچھ انہوں نے دیکھا. اچھا, آپ نے اقبال کی وہ نظمیں خاص طور پہ اس میں شامل کی ہیں جو اردو کی کتابوں میں ٹیکسٹ بکس کے اندر سینٹیکس بورڈ میں موجود ہوتی تھی, اور یہ میرے خیال سے ہر سارے بک بورڈز میں یہ ہوتی ہی تھی. بالکل ہوتی تھی بالکل. اور لب پہ آتی ہے دعا, جو دعا نہیں, مگر اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ نظمیں شامل کی نا, محض صرف وہ نظمیں تو شامل نہیں کی ہیں. مثال کے طور پر علامہ اقبال کی غزلوں کا اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ درسی کتابوں کے اندر 8ویں جماعت 9ویں جماعت کی سطح پر علامہ اقبال کی غزلیات شامل ہوں, مگر ہم نے اس میں 7ویں اور 8ویں کی جماعت کے اندر ہم نے غزلیں اس میں شامل کی ہیں. اچھا, کون سی غزل؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی جو غزل ہم نے 7ویں جماعت میں شامل کی, وہ بال جبریل سے جو غزلیات کا پورشن ہے, جو سیکنڈ حصہ ہے غزلیات کا, اس میں سے ہے مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. کیا بات, وہ جو اس میں غزل ہے بہت خوبصورت. برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح, اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن. یہ 7ویں جماعت کے اندر جو ہے اقبال کی نظم ہے. ایک بات ہادی صاحب, کبھی کبھار وہی جو ہم نے شاید پچھلی کسی نشست میں بھی بات کی تھی کہ شاعری کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارا ایک پورا تجربہ ہوتا ہے شاعری پڑھنے کا, وہ ہمارے دل میں اس سے ایک ڈر بھی بٹھا دیتا اور مشکل بھی لگنے لگتی ہے. مطلب جب اس کا شاعری پڑھنے کا سننے کا خیال ہی آتا ہے تو وہ ایک آپ سمجھیں کہ تاہٹ, بیزاری, یہ ساری چیزیں. اب یہ دیکھیں کہ میں نے ویسی یہ کتاب کھولی ہے جو کہ غالباً 11-12 سال کی عمر کے بچے کے لیے یہ کتاب ہوگی, 4تھی کتاب اس میں لکھا ہوا, اور اس میں نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. کیا بات, ٹھیک ہے. اب بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں اقبال جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. کیا بات. اب یہ آسان سی بات ہے, سیدھی سادی بات ہے, لیکن اس کے اندر کتنی گہرائی ہے, کتنا درد ہے. ایک کیا اپنی والدہ کو یاد کر رہا ہے, ہم نے ایک اوور آل لیبل کر دیتا ہے نا کہ مشکل شاعری, نہیں سنو, دور ہٹو, بچو. شاید پتا ہوگا کہ ان کی والدہ انہیں بالا کہتی تھیں. اچھا, پنجاب میں یہ ہے ایک مخفف کرنے کا رجحان ناموں کو, اقبال سے بالا, ہاں اقبال سے بالا, یا رشید سے شیدہ, ظہیر سے جیرا, اور پھر وہ بالا. اقبال اصل میں وہاں تو بالا مشہور تھے اپنے دوستوں میں, مگر والدہ انہیں بالی کہتی تھی. میرا بالی آ گیا. اقبال نے کہیں ذکر کیا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ منتظر رہتی تھی, اور جب میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ یہی میرا بالی آ گیا, بالی آ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے بالی تھا, حالانکہ میں اقبال اور ڈاکٹر اقبال مشہور ہو چکا تھا, مگر میں اپنی والدہ کے لیے بالی. سبحان. اچھا, اسی کتاب میں یہ 23 نمبر صفحے پہ ایک رباعی ہے. اچھا, میں سوچ کے یوں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کسی بھی بات کو پڑھانے کے چکر میں نا زیادہ پڑھا دیں, زیادہ مل جائے, تھوڑا سا ہو لیکن اس پہ زیادہ کام ہو, زیادہ سوچ بچار ہو, اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے. اب یہ کتنا آسان سا وہ ہے کانسیپٹ, اور مطلب کتنی آسان سی زبان ہے, لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اس کی بھی ہم نے کوشش کی, یعنی الفاظ کے اوپر اعراب لگا کر کے بھائی اگر ہمارا غلط تلفظ ہے تو ہم تلفظ کو ٹھیک کر. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی. اب یہ جو لفظ تو ہے نا, یہ اس پر ہی غور و فکر ہے, یہ اس کو آپ انفولڈ کرتے چلے جائیے تو یہ اس کا جو ہے پورا ماحول سمجھ میں آنا شروع. کیا بات ہے. جب میں وہ آ رہا تھا بال جبریل کی جو غزل کی آپ بات کر رہے تھے, پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ دمن. کیا بات.
مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، سبحان اللہ، سبحان اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. سبحان اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کیا تو بات. اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. واہ. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. سبحان. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. یہ دھن پہ یاد آیا پروفیسر عنایت علی خان صاحب. اب ظاہر پھلجڑیاں تو چھوڑتے تھے نا. ہاں تو تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. کرے ایک دھن سے جو ہے کام ہو کیا جاتا بات. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ہادی صاحب کوئی بات آپ؟ نہیں، اس وقت تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زبیر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یقیناً اقبال کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، اس میں اس کتاب کا تعارف ماشاء اللہ اچھی طرح ہوا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو شوق اور رغبت پیدا ہوگی، جنہوں نے اب تک استفادہ نہیں کیا ہے اس کتاب سے وہ بھی استفادہ کریں. اور پھر یہ کتابیں ایسی ہیں کہ دراصل بچوں کی، یعنی اگلی نسل بھی نہیں کہنا چاہیے، چند سال کے بعد ایک بچوں کی دوسری تعداد ہے جو اس کے لیے اہل بن جاتی ہے اس سے استفادے کے لیے. تو یہ مسلسل عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وقت کے لیے. سے میں نے کہا نا کہ 20 سال پہلے میرے بچوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اب ان کے بچے ماشاءاللہ فیض اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. تو یقیناً سب کو ہم چاہتے ہیں کہ شوق پیدا ہو، اور والدین کو بھی یہ احساس ہو کہ بچوں کی یعنی علمی تربیت کے لیے اور ذوق کی تربیت کے لیے ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کتابوں سے. یقیناً. جی بالکل. بس اس موقع پر میں ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاعری کی بنیادی طور پر ہمارے تعلیم و تربیت کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. دیکھیے، کسی بھی زبان کے بنیادی طور پر جو ہے نا جو مقاصد ہوتے ہیں، جو اس کا فنکشن ہوتا ہے لینگویج ٹیچنگ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی زبان کا وظیفہ کیا ہے. زبان کا بنیادی وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ابلاغ کی صلاحیت پیدا کرے. یعنی آپ کے اندر آپ کا جو مافی ضمیر ہے وہ آپ اس کو بیان کرنے کے قابل ہوں، اس کو لکھ کر یا بول کر. یہ تو اس کو بنیادی وظیفہ. اس کا جو ثانوی وظیفہ ہے، جو اس کا سیکنڈری فنکشن ہے یا سیکنڈری ہم اس کو مقاصد کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ آپ کے اندر جو ہے نا اچھے اور برے کے اندر جو ہے زبان جو ہے اس کا جو ثانوی وظیفہ وہ یہ کہ پھر آپ کو یہ اس پر یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھے برے میں جو تمیز ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے قومی ہیروز کیا ہیں، آپ کا قومی شعار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ کسی زبان کی تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی تو ہوتی ہے نا. زبان کسی قوم کی تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آگاہ کرنا ہے. اور یہ سب کچھ کا جو تدریس ہے نا، یہ کسی زبان کے ادب کے اندر ہوتا ہے. اور ادب کا معاملہ یہ کہ ادب جو ہے وہ احساسات کو، جذبات کو، دلوں کو چھوتا ہے. تو چونکہ یہ احساس اور جذبے پر کام کرتا ہے نا ادب، تو اسی لیے یہ قبولیت بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اور شاعری اس کا سب سے بنیادی ٹول ہے. ادب کے اندر بھی جو ہے سب سے پاورفل، متاثر کن جس کو ہم کہیں گے نا ٹول اور آلہ ہے، وہ شاعری. تو شاعری کی تدریس کا اصل میں بنیادی مقصد یہ ہے. ہم اس کی جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کا نس مار دینا، اس کا بیج مار دینا، وہ پھر ہم اپنے غلط تدریسی طریقوں کے ذریعے سے جو ہے اس کا ذوق ختم کر دیتے ہیں کلاس روم کے اندر. جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے لفظوں کے معنی یاد کرو، جب ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح لکھو، بھائی شاعری کہنے سننے کی چیز ہے. آپ پہلے کہنے سننے کی سطح پر جو ہے بچوں کو لے کر آئیے. مشاعرے کے اندر بھی جب شاعر ہوتا ہے نا، تو وہ جب اپنا شعر پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نظم کہی ہے. وہ یہ تھوڑی کہتا کہ میں نے نظم لکھی ہے، ورنہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا کہ وہ نظم لکھ کے لے کر آتا اور جو ہے نا اس کے تراجم اور تشریحات چھاپ کر آپ کو دے دیتا. تو وہ نہ شعر کے بعد نہ وہ آپ سے تشریح کا مطالبہ کرتا ہے شاعر، اور بلکہ وہ تو اس کو ڈسکوالیفیکیشن سمجھتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا سامع اگر کسی شعر کی تشریح میں کچھ پوچھ لے، وہ کہتا ہے بھائی تم اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ذوق سخن والے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو میرے سامنے یہاں بیٹھے ہیں. تو وہ داد جو چاہتا ہے وہ اس فوری شعر کے اوپر داد چاہتا ہے جو اس کی زبان سے یہاں شعر ادا ہوا ہے، اور آپ جو اس کے اوپر واہ واہ کریں. اور یہی ہوتا ہے شعر جو ہے وہ پہلے استحسان کی چیز ہے. آپ جو ہے وہ شعر کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کم از کم شعر اپریشیٹ کرنا تو سکھا دیں نا، پھر تشریحات اور اس کے بعد میں. اور تشریح کوئی کمال کی بات نہیں ہے. شعر کو خود بجائے پسند کرنا اور اس سے لطف لینا اور اس سے حظ لینا، یہی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے شاعری کی. بس زبیر بھائی، اس پر ہم آپ سے یقیناً چاہیں گے
بالکل مزید گفتگو ہو. بالکل صحیح. اور ابھی تو مسئلہ اس سے بھی پیچھے کا ہے نا. ابھی تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان میں آئے گا یا نہیں آئے گا, تو ہم اس لیے پڑھیں یا نہیں پڑھیں. تو آپ باقی باتیں تو بہت آگے والی ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ زبیر بھائی, بہت سیر حاصل گفتگو رہی. جی شکریہ. اور بہت اچھا لگا. ہم آپ کو دوبارہ بھی گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے. خیر پروگرام ہم یہیں پہ روکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.